بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خالق کائنات کے بابرکت نام سے، جو انسانی شعور کو بیدار کرنے کے لیے رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا کر دیتا ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے توسل سے کائنات میں علم کی خیرات بڑھتی ہے۔ محمد صدیق کا تمام ویورز کو محبتوں بھرا سلام۔ تمام احباب جنہوں نے مجھے SMS کیے، اور سینکڑوں احباب، سینکڑوں ویورز ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے فون کال پہ رابطہ کر کے یہ کہا کہ صدیق بھائی، ہمیں اپنے YouTube چینل پر نقابت کے حوالے سے ایک کورس کروائیں۔ تو آپ کی محبتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نقابت یعنی کمپیرنگ کے حوالے سے باقاعدہ کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج اس کی پہلی کلاس ہے۔ آج کی اس کلاس میں بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہر محفل میں نقیب کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ احباب سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو محفل کا نقیب ہوتا ہے، جو کمپیر ہوتا ہے، وہ محفل کی جان اور محفل کی شان ہوتا ہے۔ کمپیرنگ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جو نقیب ہوتا ہے اس نے ہی محفل کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور محفل کے حسن کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور محفل کے ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور محفل کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جو جتنے بھی حاضرین و سامعین ہوتے ہیں تمام کو اس بات پہ فوکس رکھنا ہوتا ہے کہ جو مائک پہ بول رہا ہے، قاری قرآن ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا آقا کا ثناخواں ہے جو آقا کی ثناخوانی کر رہا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلدستے پیش کر رہا ہے، یا کوئی خطیب ہے جو تربیتی و اصلاحی موضوع پر یا حضور علیہ السلام کے فضائل، آپ کے شمائل اور آپ کے خصائل کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا ہے، تو تمام سامعین و حاضرین کو ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو پوری محفل جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری نقیب کے سارے ہوتی ہے۔ تو ہر ایک نقیب کی اپنی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر ایک کا گفتگو کا جو انداز ہے وہ بھی اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ انداز بیاں بدل دیتا ہے بات کو، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ نقابت کے حوالے سے چند گزارشات آج آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو نقیب ہوتا ہے، نقیب کے یہ ذمہ ہوتا ہے کہ محفل جو ہے اس کا عنوان کیا ہے۔ اگر محفل قرات کی ہے، اس میں قراء حضرات کو بلایا گیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہر ایک نے اپنے اپنے الفاظ اور اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے لہجے میں کرنی ہوتی ہے، اور کبھی محفل حمد و نعت ہوتی ہے، کبھی صرف محفل نعت ہوتی ہے، کبھی عنوان ہوتا ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی عنوان ہوتا ہے میلاد کانفرنس، کبھی عنوان ہوتا ہے عظمت قرآن کانفرنس، کبھی عنوان ہوتا ہے سیرت النبی کانفرنس، کبھی عنوان ہوتا ہے تربیتی و اصلاحی پروگرام، اور کبھی عنوان ہوتا ہے
عرس پاک کی سالانہ محفل، کبھی عنوان ہوتا ہے شان صحابہ کرام، کبھی عنوان ہوتا ہے شان اہل بیت، کبھی پروگرام ہوتا ہے مجلس شان پنجتن پاک، کبھی عنوان ہوتا ہے مجلس شہادت امام علی مقام۔ الغرض محفل جو بھی ہوتی ہے اس کا ایک خاص عنوان ہوتا ہے، اور جو نقیب ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے محفل کو اس کے حساب سے ہی لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بندہ ناچیز جو ہے، چونکہ میں نے الحمدللہ باقاعدہ طور پہ نقابت کا کورس کیا، اساتذہ کرام سے سیکھا، پڑھا، اور بندہ ناچیز کی جو ایک ترتیب ہے کام کی وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی محفل میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بات شروع کرتا ہوں۔ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، اور تلاوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور چند اشعار، خواہ وہ رباعی کی صورت میں ہوں یا کسی بھی کلام کی صورت میں، اشعار کی صورت میں ہوں، وہ سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ مدح سرائی کی بات آتی ہے، درود و سلام کی باری آتی ہے، حضور پہ نعت پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر محبتوں کا گلدستہ بصورت نعت، اشعار کی صورت میں، رباعی کی صورت میں، قرآنی آیات کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہوں میں، اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے پیارے صحابہ اکرام ہیں، ان صحابہ اکرام کی شان اقدس میں محبتوں کے گلدستے کو پیش کرتا ہوں، محبتوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہیں، پنجتن پاک ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کی شان اقدس میں اپنی محبتوں کو پیش کرتا ہوں، اور جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اختتام پر دعائیہ کلمات جو ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ میری ترتیب ہوتی ہے۔